تبرکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کپڑے کی صورت ہو، وہ برتن کی صورت ہو، اور وہ کسی اور چیز کی صورت میں ہو، تو میرے نبی سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ جو چیز لگ گئی وہ تبرک کہلواتی ہے، وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس کا مقام دوسری چیزوں کے مد مقابل میں بہت اونچا ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار فرماتی ہیں، میری ہمشیرہ میرے پاس آ پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کرتا مبارک موجود ہے، آپ بڑی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ کے ہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، مجھے بس اتنا عطا کر دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا وہ جسم سے لگا ہوا کرتا مبارک مجھے عطا کر دیجئے، تاکہ میں اپنے پاس رکھوں، اس سے استفادہ حاصل کروں، اسے اپنے پاس رکھ کے اس کی برکات کو میں اپنے ساتھ مس کر سکوں۔ تو جب زمانے کے اندر لوگ طبیبوں اور حکیموں سے علاج کروانے کے لیے جایا آیا کرتے تھے، تو کہیں سے علاج انہیں نہیں لگتا تھا، ان کی بیماری کا ازالہ نہیں ہویا کرتا تھا، وہی لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی دربار میں جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے وہ رسول اللہ کا کرتا مبارک کہاں پر موجود ہے، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ میری ہمشیرہ کے ہاں وہ موجود ہے۔ زمانہ ان کے طرف پلٹ جایا کرتا تھا اور وہ اس کرتے مبارک کا ایک حصہ پانی میں ڈبو کر انہیں دے دیا کرتے تھے، تو وہ زمانے میں جس طرح کی مرض کا شکار انسان ہوتا، جس طرح کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا اور جس طرح کی موذی مرضوں میں ہوتا، تو جب وہ جسم سے لگا ہوا وہ کرتا مبارک، وہ تبرک جب پانی کے اندر ایک حصہ ڈال دیا جاتا تھا، ایک نکر یعنی ڈال دی جاتی تھی، تو اس میں اتنا فیض آ جاتا تھا جس کا طبیب حکیم علاج کرنے سے قاصر آ جایا کرتے تھے۔ میرے نبی کے جسم سے لگا ہوا وہ کرتا اتنا بامبارک تھا کہ جب بھی پانی کے اندر وہ کرتا ایک حصہ جاتا تو اس میں برکت ڈل جاتی، جو بھی پیتا اسے شفائے کلی آ جاتی اور وہ صحیح سلامت ہو جاتا، اس کی زندگی دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جایا کرتی تھی اور رب بے نیاز اس پر رحم کر دیا کرتا تھا۔